میں آپ کو 2 منٹ اور مجھے سمجھا دیجیے. نہیں یہی تو میں نے بتایا نا کہ میرے لیے ڈیلیکیٹ سچویشن یہ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے. نہیں الیکشن لڑنا تو اپوزیشن میں رہ کے لڑے ہیں, پٹ کے لاشیں اٹھا کے لڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب آرمی کی موجودگی میں ہو, آرمی ایسی تھی صرف پولنگ اسٹیشن پہ نہیں میرے دفتروں پہ بھی کھڑی تھی, اور اس وقت بھی لڑا ہے. جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو وہ سخت ہے, لیکن اردو کا محاورہ ہے کتے لوٹنا, سڑک پہ کتے بھی نہیں لوٹ رہے تھے. لیس دین 5% یہاں پہ ٹرن آؤٹ تھا, اور 2 دن کے بعد صبح الیکشن تھے تو 60% ٹرن آؤٹ تھا. تو وہ تو ہم اپنا میٹل اور ورتھ اور اپنی ساری مینڈیٹ ثابت کر چکے ہیں. اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں سمجھانے کی, اور ہمارے ووٹر مشکل بات ہے, ہمیں پتا ہے کہ مقبول بات نہیں ہے, اتنا زیادہ عام منطقی بھی نہیں ہے بھائی. منطق تو پولیٹیکل ہے نا. منطق یہ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں. تو یہ ملک سیاست کی نظر آپ کے سامنے نہیں آپ کے سامنے یہ ہو کہ جناب اگر یہ فیصلے ہوئے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اور میں یہ بالکل سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ کچھ لوگ کروا رہے ہیں جو صرف سیاسی لوگ نہیں, ٹھیک ہے, جو یہ سیاسی. دوبارہ فرمائیے. آپ سمجھ گئے نا, میں اتنا ہی کہنا ہے. وضاحت ہونی چاہیے بھائی. میں نہیں مطلب میں ریوائنڈ کر کے تو نہیں چلاؤں گا نا بھائی. آئی پریفر ٹو اسٹیٹ دیٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو سیاسی نہیں ہیں. ہاں, کہ جو سیاسی بھی نہیں ہیں. تو یہ جو کروا رہے ہیں لیکن طاقتور ہیں. ہاں جی, جب یہ تو کروا رہے ہیں. آپ مجھ سے 20 سوالوں کی کسوٹی نہ کیجیے. میں 4 میں کر لوں گا. ہاں آپ کر چکے تھے. بیوروکریسی کا حصہ رکھتے ہیں سرکار. اب مجھے لیٹ می کمپلیٹ نا. تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبید اللہ بیگ فیڈرل گورنمنٹ یا تو پروونشل سے تعلق ہے. فیصل قریشی صاحب مجھے اچھا کرنے دیجیے نا. نہیں کیونکہ آپ سائڈ چلیے. میں نے کہا تو مجھے یہ سامنے پتا ہے کہ وہ اس صوبے میں اور اس شہر میں جو مجھے اس طریقے سے مار رہے ہیں. کل جب بھائی میں اس حکومت کے ساتھ ہوں لیکن میرے کارکنان مارے جا رہے ہیں, شہر کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, تو حکومت چھوڑو. حکومت کو چھوڑا پچھلے سال جولائی میں اور جون میں. صرف میں نے مار نہیں کھائی, اس شہر میں لوگوں کو انہوں نے اس طرح عاجز کیا کہ گردنیں کاٹ کے اور سارا کا سارا ایک سین کریٹ کر دیا. انہی لوگوں نے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, جو کہ ان کی پیٹرنیج, ان کی سرپرستی سیاسی اور کچھ غیر سیاسی لوگ کر رہے تھے. تو ان کی اہلیت کہ وہ کتنے اہل ہیں اس کام میں, اس قتل عام میں, یہ بھی انہوں نے بتا دی. ہم حکومت چھوڑے, ہم نے حکومت چھوڑی, ہوا کیا کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا. تو میں اس کو مزید آگے میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ خاموشی سے بیٹھ رہے ہو ورنہ بہت پٹو گے. یہ مقصد ہے. میرے پٹنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہی کہنا کہ ہم نے چھوڑا تو مار کو, اس شہر کو اور جلا رہے ہیں, اس شہر کو, اس صوبے میں لوگوں کو. یہ نہیں کہنا کہ الطاف حسین صاحب کو کہا یا ان کو کہا, ہم کو کہا, پاکستانیوں کو کہا, شہر کو کہا کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو کاٹ کے پھینک دیں گے. نہیں یہ صرف کہنے والی باتیں نہیں, کر کے دکھا دیا, یہ ایکشنز بتائے. تو مقصد یہی ہے نا. اس لیے لیکن اگین اس لیے ہم پھنسے میں پاکستان پورا, یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کو گزاریں, اس وقت گزار, بس کم سے کم ڈیمیج. اگلا سوال یہی ہے, کم سے کم ڈیمیج. آپ کے پاس ڈیٹا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کے پاس مجھے پتا ہے کتنا کیجولٹی ہے پچھلے 4.5 برس میں اس شہر میں. میرے خیال میں ہے اراؤنڈ 4,000. اور اگست کے مہینے میں, اگست 2012 میں, اگست 2012 میں آج 29 تاریخ ہو گئی, 100 کے قریب ہے. ہاں میرے خیال میں. کب تک, کس پوائنٹ پہ آپ کہیں گے بس بس کا پوائنٹ؟ ایک تو ایک چیز ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس شہر میں کرائم ریٹ بڑھا ہے اگین, کیونکہ ایسے نااہل پولیس والے کہ جنہیں کراچی کی گلیوں کا بھی نہیں پتا, جو یہ صرف کرپشن کے لیے آئے, اگر ان کو آپ آفیسز تعینات کریں گے تو اس کی وجہ سے. لگائے کس نے؟ میڈیا سے. بھائی سن تو لینا, اسی حکومت نے لگائے جس کا میں ساتھ ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو کہنا آپ نے لگایا. ہاں نہیں خدا کو خوف کریں. کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا بھی نہیں لگوا سکتا وچ از ٹروتھ. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا, میں تو نہیں مانتا, میں یہ نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم رحمان ملک صاحب وہ دوڑی جاتے ہیں لندن, صدر صاحب بھی مل کے آئے ماشاءاللہ. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کچھ نہیں کیا, سیدھے دوڑی 9-0 گئے پہلے. میری خواہش ہے کہ وہ جتنے ایکٹیو ہیں, جو منسٹرز, وہ افیکٹو بھی ہوں اتنے, تو کراچی والوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. 5 منٹ ہے, ٹھیک, میں کم کاٹوں گا. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. تو بات سر کراچی کو, میں کہتا اور کتنے پیمانے صبر کب لبریز ہوگا. ایگزیکٹلی. ایک تو چیز یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا میں میڈیا سے یہ شکایت ہے وچ از کہ خدا راج خبروں کو فلیش کرنے سے پہلے ان کا ریزن میں دیکھتا ہوں. ٹکر فلاں جگہ گولی چلنے سے زخمی, ریڈ میں چلنا شروع ہو گیا, بلو میں چلنا شروع ہو گیا, جس چینل کا جو رنگ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. کوئی ذاتی تنازع,
کوئی خاندانی رنجش، کوئی لین دین، مطلب کامن کرائم جو ہے وہ بھی اس کو اس کھاتے میں، وہ بھی اس کھاتے میں ہے، جو میں آپ سے اتفاق کروں. ٹھیک ہے. اور بس کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سارا کا سارا اور اس شہر میں کوئی کرائم نہیں ہو رہا، 2 کروڑ کے شہر میں کرائم کوئی، ٹھیک ہے، اس میں اتفاق. جبکہ اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے جو فاٹا کا جو یہاں مجرم ہوتا تھا، جرم کرتا تھا، وہ بھاگ کے آزاد علاقے میں چلا جاتا. بے شک. اب وہاں کا جو مجرم ہے وہ یہاں اٹھ کر آ گیا. اس کو آپ لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز نا؟ نہیں سر، میں اس فاٹا کی، اس کرمنل کی بات کر رہا ہوں جس کو پکڑنے کے لیے جائیں تو کیا ایسا ہے، کیا پولیس ان کو گولیوں کا وہاں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جن کی بڑے سائز والے جو ہیں، اوکے، وہ سیاسی. اوکے، آگے کیا دکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند منٹ ہے میرے پاس، کیا فرمائیے؟ آگے میرے خیال میں اگین بڑا ہی سوالیہ نشان ہے سب کے اوپر، میرے اوپر بھی ہے جو آپ نے آج اٹھائے. باقی اگر اجازت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا قیاس کیا، اس کا جواب دے دیجیے گا. 3 منٹ ہے میرے پاس. لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ MQM کی شہادتیں ہوتی رہیں گی اور ایک پوائنٹ پہ آپ آ کے گورنمنٹ سے باہر نکل جائیں گے، آپ ڈیمانڈ کریں گے اور وہ ٹائمنگ بڑی آرگنائزڈ ہوگی، جس کے بعد فور انٹرم الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اور پھر آپ جب ووٹ لینے جائیں گے آپ کہیں گے دیکھو ہم نے ایک وقت آیا کہ حکومت کے ساتھ چھوڑ دیا، اور اس بیسس پہ آپ ووٹ مانگیں گے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اسسمنٹ اگر یہ 1.5 سال پہلے ہوتی نا، اگر 1.5 سال پہلے ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ درست ہے. الیکشن کے قریب تو حکومت کا چھوڑنا کوئی بھی جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کو ایگزسٹنس کے تحت ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں رہیں، بھلے حکومت میں ہوں ان کے ساتھ یا نہ ہوں. ہم یہ چاہتے تھے اور ہیں اور چاہتے رہیں گے کہ اس صوبے میں ہارمنی ہو اور اس شہر میں کم سے کم تنازعات ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے پنڈی شریف، بعض لوگوں نے اسلام آباد شریف کے ذریعے اس حکومت کو اور ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، وہ وہاں سے تو شاید ابھی تک نہیں ہو سکے کامیاب، لیکن جو کراچی کے ذریعے ہٹ کرتے ہیں تو پورے سسٹم کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو، چاہے اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو یا لاڑکانہ ہو، سب اپنا مسئلہ سمجھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. MQM ہر طرح کی کاسٹ اٹھا چکی ہے، اٹھانے پر پھر بھی آمادہ ہے. اگر نہ سنیں تو، ورنہ نہیں سنیں گے تو لوگ طے کریں گے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کیا کرے گی. یہ تو ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، وہی کریں گے کہ جو سیاسی منطق کے تحت اس شہر والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم نے اگر صبر کیا، ہم نے اگر خاموشی اختیار کی، اس کو کوئی یہ سمجھے کہ مفاہمت صرف سیاسی تھی، ایسا نہیں تھا. واقعتاً انسانی جانوں کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموشی. تو وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ چھوڑو گے تو بہت پٹک پٹو گے. آپ نے کہا تھا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری آپ نے کہا سیاسی منطق کے علاوہ لوگوں کے جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم چھوڑتے تو لوگ مرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کن پٹی پہ بندوق ہے. ہم یہ نہیں، کن پٹی پہ نہیں ہے بندوق، ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ اگر ہم چھوڑتے تو قتل و غارت. یہ ایویلویشن ہے نا، یہ ایک ہمارا تجزیہ ہے. تو یعنی اس تجزیے کا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں، آپ نے تو ذرا حسن زن کے ساتھ میں سڑکی زبان میں کہوں کہ چھوڑو گے تو پٹو گے، اتنا ماروں گا کہ بھول جاؤ گے. یہ مطلب ہمیں پیٹنے سے، ہمیں مارنے سے جتنا 90s میں پٹے بھائی، آپ نے فرمایا کہ پورا شہر عام قتل و غارت کریں گے اگر تم نے چلاکی کی تو. یہ ہوا ہے